Welcome to the official YouTube channel of Qari Shabir Ahmed Noori. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. واقعی اور حاکم کے اندر روایت موجود ہے، اس کے علاوہ بڑی کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا ہے، روایت یوں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے 7 جمادی الثانی کو آپ نے غسل فرمایا، سردی کے دن تھے، سردی کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھا، بخار ہوتے ہوتے آپ 15 دن بخار میں سخت بیمار رہ گئے۔ اسی عالم میں آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو طلب فرمایا۔ حضرت مولا علی فرماتے گئے میں ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی ابو بکر بتاؤ کیوں بلایا گئے؟ آپ فرمایا اے علی میں نے اس لیے بلایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، مجھے کفن دے دینا، مجھے دفن کرنے کے لیے اٹھا لینا، روضہ رسول پہ لے جانا، اور لے جا کے میں نے حوالے دے دیے، لے جا کے حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی آیا گئے، اگر حکم ہو جائے تو مزار کا ساتھی بن جائے۔ یہ کہہ دینا او علی دروازہ خود نہیں کھولنا، اگر ادھر سے دروازہ رسول اللہ خود کھول دیں اور خود اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے بغل میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ مولا علی او علم بابوہا، او اتنے بڑے علم کے دروازے گئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا او ابو بکر یہ کیا کہتے ہو، مرنے والا مر جاتا گئے، معاملے ختم ہو جاتے گئے، اوے معاذ اللہ نبی تو مردہ گئے، وہ کھڑکی نہیں کھولیں گے، وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ آواز نہیں دیں گے، اجازت کے لیے آواز نہیں دیں گے، یہ کیا کہتے ہو؟ جواب نہیں دیا، بلکہ مولا علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، سنیوں کا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت سچا اور حق ہے، ہمارا عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا تھا، مولا علی کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حدیثوں میں یوں آتا ہے، روایتوں میں یوں موجود ہے، مستند دلائل کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا، مولا علی لے کے چلے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بوقت وفات اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا او میری بیٹی عائشہ بتاؤ جب اللہ کے رسول کو کفن دیا جا رہا تھا بتاؤ کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ اللہ اللہ، دیکھیے صدیق کی محبت، کفن میں بھی حضور کی اتباع کی کوشش کر رہے گئے۔ میرے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر نے جب پوچھا ام المؤمنین نے فرمایا 3 کپڑوں میں اللہ کے رسول کو جنازہ دیا گیا، کفن دیا گیا، اور جب اللہ کے رسول کو 3 کپڑے چوتھے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی صدیقہ او عائشہ میرے تن بدن پہ جو کپڑے موجود ہیں اور 2 کپڑے تو یہ ہیں، تیسرا خرید لینا۔ عرض کی اے ابا آپ اتنے بڑے خلیفہ آ گئے، وقت کے اتنے بڑے نبی کے یار و وفادار ہیں، آپ کو نئے کپڑے دیں؟ فرمایا نہیں نہیں، نئے کپڑے تو زیادہ زندوں کو درکار ہوتے گئے، وہ کسی زندے کو دے دینا، میں اسی سادگی میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، صدیق کی سادگی کو سلام۔ میرے نبی مکرم کے بغل میں دفن ہونے کے لیے جب صدیق کو اٹھایا گیا، میرے نبی مکرم کے مزار پر انوار کے سامنے مولا علی نے صدا لگائی یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی آیا گئے، اب مزار کا ساتھی بننا چاہتا گئے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا اجازت ہے؟ مولا علی فرماتے گئے اتنا کہنا تھا، ایک دم سے مزار کا دروازہ کھلا، کھڑکیاں کھلی، آواز ہوئی اگر غار والا یہی ہے تو مزار والا بھی یہی ہے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو نبی مکرم کی آواز قبر انور سے آئی، آپ فرماتی ہیں صرف علی کو سنائی نہیں دی، کسی اور کو نہیں، بلکہ جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، ام المومنین فرماتی ہیں اور مسجد کے سارے لوگوں نے آواز سنی، ہاں صدیق کو دفن کر دو۔ لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔